برادران اسلام، جامعہ فریدیہ میرے لیے کوئی نئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے در و دیوار یہاں میں بھی علمی استفادہ کرتا رہا کئی سال تک۔ میرے اساتذہ کرام میں حضرت مولانا فضل اللہ صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ یقیناً جامعہ فریدیہ، اس کی ترقی، اس کی بہاریں وہ ہمارے دل کے جذبات ہیں۔ اللہ جل جلالہ اس مادر علمی کی بہاروں میں اور اضافہ فرمائیں اور اس کو علم و عمل کا گہوارہ بنائیں اور اس کے علمی فیضان کو چہار دانگ عالم اللہ تعالیٰ پھیلتا پھولتا رکھیں۔ آج کی یہ مجلس جو طلباء میں فن تقریر و خطابت کو اجاگر کرنے کے لیے ترتیب دی گئی ہے، آپ نے مختلف طلباء کرام سے خطابات، گفتگو سنی۔ یقیناً یہ نطق اور قوت گویائی یہ وہ وصف ہے جس سے انسان حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے، اور مناطق انسان کو حیوانات سے امتیاز کرنے کے لیے حیوان ناطق اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہی قوت گویائی اور یہ نطق اگر انسان اس کا اظہار کچھ لوگوں کے سامنے کرتا ہے، اپنے جذبات و احساسات ما فی الضمیر کا اظہار کرنے کے لیے، تو اسے خطاب اور خطابت کہتے ہیں کہ جب انسان کچھ لوگوں کے سامنے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ جو انسان اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتا ہے، اس میں جس قدر فصاحت، جس قدر شستگی اور عمدگی ہو، اتنا ہی اس کی خطابت وہ کامل سمجھی جاتی ہے۔ اور یقیناً یہ خطابت جس طرح زندگی کے تمام شعبوں میں اہم سمجھی جاتی ہے، دینی ضروریات میں بھی انتہائی اہمیت کی حامل یہ تقریر و خطابت کی صفت اور یہ کمال دینی ضروریات میں بھی انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا جو تذکرہ قرآن مجید میں ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے جب نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور درخواست کی کہ اے اللہ، میرے اس کام میں میرے بھائی ہارون کو بھی شریک کریں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دو ذمہ داریاں لگائی تھیں کہ فرعون اور قوم بنی اسرائیل، فرعون اور قبطیوں کے سامنے جا کر دعوت توحید رکھیں۔ دوسری چیز، قوم بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کی قوم سے آزادی اور نجات دلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، اس کام میں میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھی شریک کار بنا دیں۔ وجہ یہ فرمائی، ہوا افصح منی لسانا، کہ ہارون مجھ سے زیادہ فصاحت اور طلاقت لسانی رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کی زبان میں قدر لکنت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس دعوت توحید لے کر گئے، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر جو تنقید اور طعن کیے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ولا یکاد یبین، کہ یہ تو اپنی بات پوری طرح سمجھا نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہارون علیہ السلام زیادہ فصاحت و بلاغت رکھتے ہیں۔ اور پھر خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے جو معجزات، جو کمالات عطا کیے تھے، ان میں ایک کمال فن خطابت بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطابت وہ انتہائی کامل اور مکمل تھی۔ آپ علیہ السلام کی یہی خطابت تھی جس کو قریش مکہ نے سحر اور جادو سے تعبیر کیا کہ آپ علیہ السلام کا کلام اتنا جامع ہوتا تھا، اتنا سلیس، اتنا شستہ، اتنا عمدہ اور اتنا سہل، ہر آدمی آپ کی بات سن کر فریفتہ ہوتا چلا جاتا، جس کو کفار مکہ نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو جادوگر ہے، اپنے کلام سے لوگوں کو اپنے جادو کے سحر میں، جادو کے اثر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ جادو کوئی اور جادو ٹوٹکے نہیں تھے، وہ جادو قوت خطابت اور قوت کلام تھی جس کو انہوں نے سحر سے تعبیر کیا۔ اور یہ خطابت ہی ہے
जिस खिताबत के बलबोते पर इंसान हज़ारों के मजमे के सामने खड़ा होता है और कुछ ही लम्हों में लोगों को अपना हम नवा, अपना हम ख्याल बना लेता है, ये खिताबत क्या है? हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जालिंदरी रहमतुल्लाह अलैह मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के बड़े बुज़ुर्गों में रहे हैं। वह फरमाया करते थे कि खिताबत ये है, जिस मजमे के सामने आप खड़े हैं, अगर मजमे के लोग आपकी बात समझ रहे हैं तो समझें आप ख़तीब हैं, अगर मजमा आपकी बात नहीं समझ रहा तो समझो तुम कुछ भी नहीं हो। तो खिताबत ये है, आप अपने जज्बात और एहसासात माफ़िज़ ज़मीर जो लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं, अगर लोग पूरी तरह उसे समझ पा रहे हैं तो ये खिताबत है और आप ख़तीब हैं। ये सलाहियत हमने अपने अंदर उजागर करनी है। और ये किस लिए ज़रूरी है? मैं बात कर रहा था जिस तरह ज़िंदगी के तमाम शोबों में खिताबत ज़रूरी है, दीनी मुआमलात में भी खिताबत इंतहाई अहमियत की हामिल है। दावत दीन का दायरा है। आज दुनिया में 7 अरब के करीब जो आबादी है, इसमें 2.25 अरब मुसलमान हैं, 5.25 अरब के करीब लोग गैर मुस्लिम हैं। ये 5.25 अरब गैर मुस्लिम जो तौहीद और रिसालत की दावत से आशना नहीं हैं, ये 5.25 अरब कुरान हकीम की तालीमात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक उससे मुतारफ़ नहीं हैं। उनके सामने अगर इस्लाम का ये तारुफ़ रखना है, दीन की ये दावत, इसके लिए भी खिताबत की ज़रूरत होगी कि आप अपना मुद्दा बेहतर अंदाज में लोगों के सामने रख सकें। दूसरी ज़रूरत जहाँ खिताबत आपके काम आनी है वो है इस्लाह उम्मत का दायरा। आज हम सब ये समझते हैं और मानते हैं, उम्मत मुहम्मदिया जिस कस्ब पुरसी और ज़बू हाली से गुज़र रही है, उसकी वजह यह है कि आज उम्मत ईमान के माहौल और आमाल से दूर होती जा रही है। इस उम्मत को वापस अगर दीन के दायरे में लाना है, इसके लिए भी खिताबत की ज़रूरत, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। ये खिताबत है जिसके ज़रिए आपने उम्मत को वापस लाना है। तीसरा दायरा है दिफ़ाए दीन का, कि इस्लाम पर जो एतराज़ात हो रहे हैं, कुरान हकीम पर, इस्लामी अहकाम पर, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आपने इसका जवाब देना है। इसके लिए भी आपको खिताबत सीखना पड़ेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जंगें हैं, उनमें जो तलबा दौरा हदीस के हैं वो बेहतर समझ सकेंगे। मगाज़ी का बाब जिन्होंने पढ़ लिया है, ग़ज़वा खंदक जब इसमें कुफ़ार मक्का नाकाम होकर वापस गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के मौका पर 2 बातें इरशाद फरमाई थी। आपने फरमाया था कि आज के बाद कुफ़ार मक्का मदीना मुनव्वरा पर हमला करने की जुर्रत नहीं रख सकेंगे, आइंदा इनको ये जुर्रत नहीं होगी। दूसरी बात आपने ये इरशाद फरमाई कि पहले कुफ़ार मक्का हमसे तलवार के ज़रिए मुकाबला करते रहे, अब कुफ़ार मक्का जो हमसे जंग करेंगे वो तलवार की जंग नहीं होगी, वो खिताबत और शायरी के ज़रिए जंग करेंगे। वो अपनी तकरीरों, अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाएंगे, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कबाइल को जंग के लिए उभारेंगे। उनका हथियार खिताबत और शायरी होगा। तो ये उस दौर में आपने इरशाद फरमाया था। आज के अगर हम माहौल का जायज़ा लें, आज पूरी दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ जो एतराज़ात किए जा रहे हैं, वो भी दायरा ये खिताबत का है। आज का जो मीडिया वार है, उसके पीछे भी ये खिताबत कार फरमा है। आप देखते हैं टीवी पर मीडिया पर जो मुबाहसे होते हैं, जो मुहाकमे होते हैं, जिस कदर उम्दगी से आप अपनी बात आगे फैलाएंगे, आज वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैला रहे हैं। तो हमें आज भी इस वसफ़ को अपने अंदर उजागर करने की ज़रूरत है। हम ये मुहाकमे, मुशारे और मुबाहसे ये सीखें, गुफ्तगू का फ़न सीखें। मैं आखिर में चंद बातें करके बात को ख़त्म करूँगा कि गुफ्तगू का फ़न सीखें, उर्दू ज़बान सीखें, उर्दू ज़बान के मुहावरे, उर्दू ज़बान के ख़ूबसूरत अल्फाज बतकल्लुफ़ याद करें। मुख्तलिफ़ लड़कों की सलाहियतें मुख्तलिफ़ होती हैं। कुछ लड़के वो होते हैं जिनका अंदाज़ अच्छी मालूमात मुरतब करके पेश करना,
کچھ کا انداز ہوتا ہے ذرا ظرافت اور تان والا، تان و تنقید کے ذریعے اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ سارے اسالیب ہیں گفتگو کے، ان میں آپ کو جس فن سے مناسبت ہو، جس انداز سے، اس میں مزید پختگی گہرائی حاصل کریں۔ مثلا جاوید چودھری جس کے کالم جنگ میں چھپتے تھے، جاوید چودھری وہ معلومات جو آپ اور ہم شاید ایک مہینہ لگا کر مرتب کریں، اس کے ایک کالم میں مل جاتی ہیں۔ جاوید چودھری کے جو کالم چھپے ہوئے ہیں، جو طلباء جن کا مزاج معلومات کے انداز میں گفتگو کرنا، جاوید چودھری کے وہ کالم پڑھیں، اس سے ان کو وہ ایک انداز سمجھ میں آئے گا۔ کچھ طلباء کا انداز ہوتا ہے تان والا، تنقید والا، ظرافت کے جملے، پھبتیاں کسنا۔ یہ عطاء الحق قاسمی جو مشہور ادیب ہے، جس کی کتاب وہ چھپی بھی ہوئی ہے، ہنسنا اور رونا منع ہے، بڑا خوبصورت آپ اس سے خطابت کے انداز، جملے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ مثلا اس کی ایک گفتگو ہے عطاء الحق قاسمی کی، آپ بھی محظوظ ہوں گے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے وزیر آباد میں، یہ عطاء الحق قاسمی علماء کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کے دادا سید عطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے بھی استاذ تھے۔ عطاء الحق قاسمی کہتا ہے کہ ہمارے ہاں وزیر آباد میں ایک عالم رہتے تھے جنہیں کمرشل سروس کہا جاتا تھا۔ وہ عالم کہ وہ مختلف کمپنیوں کے اور دکانوں کے اشتہار جمعے کی تقریر میں چلایا کرتے تھے۔ وہاں ایک سینما تھا جس میں کوئی فلم آنی تھی، تو وہ سینمے کا مالک آ گیا مولوی صاحب کے پاس کہ جی میری اس فلم کا اشتہار جمعے کی تقریر میں آپ نے چلانا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ جمعے کی تقریر میں فلم کا اشتہار کیسے؟ اس نے کہا جی آپ کو معقول خدمت کی جائے گی، آپ یہ اشتہار اس جمعے کی تقریر میں چلائیں، اس لیے کہ جمعے کے دن ہی ہماری یہ فلم چلنی ہے۔ اب خطیب صاحب کا انداز دیکھیں۔ خطیب وہ ہوتا ہے جو ہر طرح کا مضمون عمدگی سے آپ کے سامنے رکھ سکے، یہ خطابت ہے۔ چنانچہ وہ خطیب صاحب جمعہ کے دن ممبر پر بیٹھے اور انہوں نے فکر آخرت پر گفتگو فرمائی۔ آخرت کے بارے میں جتنی وعیدیں ہیں، سخت وعیدیں کہ گناہ گار ان کے لیے یہ عذاب ہوگا، یہ جہنم، یہ سارا کچھ وعیدیں بیان کی۔ اور اس کے بعد کہنے لگے تقریر میں اچانک، میں یہ جتنی باتیں کر رہا ہوں اس کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہونا، مجھے پتہ ہے، اس لیے کہ ابھی آپ نے جمعے کے بعد نکلنا ہے اور سیدھا آپ نے سین میں پہنچ جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فلاں فلم چلنے لگی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس فلم میں فلاں اداکارہ نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، فلاں اداکار اس نے بڑی اچھی اداکاری کی ہے، ان کے نام بھی لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی 3 بجے لگنی ہے۔ میں جو مرضی آپ کو وعیدیں سناتا رہوں، آپ نے 3 بجے جا کے لائن میں لگ جانا ہے۔ تو اب وہ پھر اس کے بعد دوبارہ آخرت کی فکر، اس پر گفتگو شروع کر دی۔ تو یہ خطابت ہے کہ آپ اپنی جو گفتگو ہے، اپنے جذبات، ان کو آپ اچھے انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ تو یہ اسی طرح یہ جو عرفان صدیقی کالم نگار گزرا تھا، عرفان صدیقی کے اگر آپ کالم پڑھیں، اس میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ جذبات کیسے پیدا کیے جاتے ہیں، جذبات میں اٹھان ابھار، جذبات اس انداز سے کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں۔ اس کے وہ کالم جو اس نے طالبان کے سقوط کے بعد، جو طالبان کی حکومت ختم ہوئی تھی، اس کے جو کالم ہیں بڑے جذبات پر مشتمل، اگر وہ کالم آپ خرید لیں، چھپے ہوئے مل جاتے ہیں، اس کی کتاب بھی، وہ بھی آپ اپنے مطالعہ میں رکھیں۔ تو جو طلباء جذباتی گفتگو کرتے ہیں وہ عرفان صدیقی کو پڑھیں، جو ذرا تان کے انداز میں، تنقیدی انداز میں گفتگو کرنا جانتے ہیں عطاء الحق قاسمی کے کالم پڑھ لیں، اور جو حضرات معلوماتی انداز کی گفتگو تو وہ جاوید چودھری کے کالم بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کی خطابت کو مزید نکھاریں گی، آپ کی خطابت میں مزید انشاءاللہ یہ ساری چیزیں نکھار پیدا کریں گی۔ اللہ جل جلالہ آپ سب کو خطیب بنائیں، خطیب اسلام بنائیں۔ صحابہ کرام میں حضرت ثابت بن قیس کو خطیب اسلام کہا جاتا تھا۔ اللہ جل جلالہ آپ سب کو خطیب اسلام بنائیں، آپ کی یہ خطابت دین کی خدمت کے لیے استعمال ہو، دین کے دفاع کے لیے استعمال ہو، اصلاح امت کے لیے استعمال ہو۔ آپ کے اساتذہ کرام حضرت مولانا طاہر صاحب، حضرت مولانا یعقوب طارق صاحب اور دیگر تمام اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ مزید
ان کی صلاحیتوں میں بھی نکھار پیدا فرمائیں۔ اس ادارے کی تعمیر اور ترقی، اس ادارے میں جو دینی خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں ان کو آگے بڑھانے میں اللہ تعالیٰ ان کو مزید خدمات سر انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ہمارے بھائی محترم حضرت مولانا ہارون غازی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکت نصیب فرمائیں اور ان کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔